آپ خود صحافی رہے ہیں اور خود آپ کا جو ہے وہ تعلق ہے آپ کا صحافت سے بھی، تو ایک پیکا ایکٹ متعلق بتائیے گا کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے اور صحافیوں کو نشانہ بنایا جائے گا، ٹی وی چینل کو نشانہ بنایا جائے گا، اخبارات کو نشانہ بنایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ بلوچ صاحب، ڈیجیٹل میڈیا کے نظم و ضبط کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ آپ مل کے آئے ہیں جنٹری بیچ سے، انہوں نے کیا کہا ریچرڈ گرنل کے حوالے سے کہ امریکہ میں بیٹھے جو تحریک انصاف کے لوگ تھے جو مسلسل ریاست کے اوپر جھوٹ اور بہتان ترازی کر رہے تھے، گولی چل گئی، لاشیں گر گئیں، انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، پاکستان ایک فیل سٹیٹ ہے، آئی ایم ایف کے دفاتر کے باہر مظاہرے ہو رہے تھے، یونائٹڈ نیشن کے باہر جا کے ملک کو، ریاست کو بدنام کیا جا رہا تھا، ایسے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ کہیں گے شہباز شریف کی دشمنی میں یہ ہو رہا تھا، تو ایسا نہیں تھا۔ اب ایسے لوگوں کا تدراک اب کیسے کریں گے؟ وہ جو باہر بیٹھے تھے وہ تو ٹھیک، یہاں پہ جو ان کے چاہنے والے، ان کو سننے والے جو یہاں پہ یوٹیوب استعمال کر رہے تھے، وی لاگ کر رہے تھے، وہ انہی کا بیانیہ لے کے چل رہے تھے کہ بھائی ہم پمز میں گئے، ہم وہاں پہ گئے، اسلام آباد کی فضاؤں میں ہم نے گدھ دیکھے۔ گدھ کیوں گھوم رہے تھے جی؟ کہ وہاں پہ ابھی تک انہوں نے لاشیں کنٹینرز میں رکھی ہوئی ہیں۔ اب جب اس طرح کی خبریں ہوں گی تو ریاست کیا کرے گی؟ تمام مہذب معاشروں کے اندر، پاکستان میں نہیں، برطانیہ میں دیکھیں، وہاں پہ فیک نیوز سے فسادات ہوئے، لوگوں کی نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، گھروں کی توڑ پھوڑ، مساجد کی توڑ پھوڑ، اور بعد میں بندہ لاہور سے جو ہے بندہ لاہور سے تھا۔ اب یہ ہے کہ جو اس فیک نیوز میں ریاست نے انتظار نہیں کیا کہ کوئی بندہ کورٹ میں جائے گا، رائل کورٹ آف جسٹس میں جائے گا، حد تک عزت کا کیس کرے گا، ڈیفیمیشن ہوگا، نہیں، ریاست نے ایکشن لیا اور ان لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کے خصوصی عدالتیں بنا کے ان کو سزائیں دی گئی۔ تو وہاں پہ تو کوئی صحافتی تنظیم ایسی نہیں تھی جس کے ہم بھی ممبر ہیں، ہماری جو برطانیہ کے اندر وہ تو بڑی مضبوط ہے اور پوری دنیا میں اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، وہاں سے کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ آئین اور اس کی سلامتی مقدم ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ پنجاب کالج کے اندر ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کا ابھی تک کوئی وجود نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کے آپ جناب ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، اور لوگ اس طرح کے یوٹیوبر، وی لاگر ہیں بڑے بڑے جن کے نام ہیں، جن کے ملینز میں سبسکرائبر ہیں اور کروڑوں وہ کماتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ پولیس افسران طالب علموں کو بلا کے ہراساں کر رہے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے بیانات جو سراسر جھوٹ تھا۔ جب آپ کردار کشی کریں گے، جب آپ بہتان ترازی کریں گے، جب مختلف قسم کی الزام تراشی ہوگی، انتہا پسندانہ جو رویہ ہے ان کو فروغ ملے گا، تو ریاست تو یہ قدم اٹھائے گی، اور اس سے جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں، ارشد انصاری صاحب نے ہمیں جان کیا، کاظمی صاحب پی ایف فیوچر کے جنرل سیکرٹری جنرل ہیں۔ انصاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر بتائیے گا انصاری صاحب کہ ابھی بات کر رہے ہیں کاظمی صاحب کہ یہ سارا جو پیکا ترمیمی بل ہے یہ سارا سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہے، کسی نیشنل میڈیا یا کسی جو جنون صحافی ہیں، جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، ان کے خلاف نہیں ہوگا؟ دیکھیں، کاظمی صاحب نے جو بات کی میں نے سنی ہے، لیکن کاظمی صاحب پہلے یہ بتائیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف وی لاگرز کے لیے ہیں، جو وہ بات کہہ رہے ہیں، ہم یہ کب کہتے ہیں کہ مادر بگر آزادی ہونی چاہیے، ہم یہ کب کہتے ہیں کہ فیک نیوز ہونی چاہیے، ہم کب کہتے ہیں کہ اس ہم تو اس کے ہم اس کے خلاف ہیں، ساری دنیا صحیح مانتے جو اس کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے شاید وہ بل پڑھا نہیں۔ یہ ٹیکے کا جو ٹیکہ ہے یہ بیبی ہے مسلم لیگ نون کا، 2000 اس کے اوپر 2016 کا ایکٹ ہے، یہ جو نجائز بچہ تھا نون لیگ کا، اس کو گود میں لیا پی ٹی آئی نے۔ اچھا، پی ٹی آئی نے کچھ اڈاپٹ تو کیا ہی نہیں، پھر اس کو اڈاپٹ کیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب دیش سے ہمارے سامنے مکے مار کے کہتے تھے کہ یہ بل ہم منظور نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے، فرماتی تھی یہ کالونین لا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کاظمی صاحب سے، آپ لندن سے آئے ہیں، فریڈم آف اسپیچ وہاں پہ نواز شریف کے گھر کے بعد جہاں وہ سب بیٹھتے تھے، نیچے لوگ پولیس گالیاں دیتے تھے، پولیس کے سامنے کیا کبھی کسی نے پکڑا انہیں؟ کوئی نہیں پکڑتا۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ فزیکل کسی کے نہیں ہوتے، آپ ہماری زبانیں بند کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا گلا بند کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے پیپلز پارٹی پہ بڑا افسوس ہے، ہم فیک نیوز کے خلاف ہیں۔ کل قیدی رحمان صاحبہ فرما رہے تھے سینٹ میں ہم ان سے اسٹیک ہولڈر سے بات کریں گے اور بالکل ان کی امینڈمنٹ لیں گے۔ میرا خیال ہے زرداری صاحب تو تیار بیٹھے تھے قلم پکڑ کے، اور بل کو اطلاع یہ ہے کہ وہ تو گرم ہو گئے کہ ایک دن لیٹ بل کیوں آ گیا، کل کیوں نہیں آیا۔ تو یہ ہے
یہ ہے ذوالفقار شہید پٹو کی پارٹی ہے. ٹھیک ہے انصاری صاحب، اس میں سر تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے گا، کیونکہ لوگ سن رہے ہیں آپ کو. اس میں جو ورکنگ جرنلسٹ ہے یا نیشنل میڈیا ہے یا اخبارات ہیں، اس کا کہیں کیا ذکر ہے سر؟ اس پہ کیا سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں عرفان صدیقی صاحب جب یہ بات کرتے ہیں کہ میں تو کرایہ داری ایکٹ میں پکڑا گیا تھا، اس میں یہ جو ایکٹ ہے یہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اس 22 کروڑ عوام کے گلے میں پھندا ہے. یہ کوگنیبل افینس ہے. یہ مجھے پکڑ کے لے کے جائیں گے، 3 سال کے اندر بھی دیں گے، 20 سال جرمانہ بھی کریں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں میری جا کے اپیل ہونی ہے. بات یہ ہے کہ یہ شہری آزادی کو طلب کرنے والا بل ہے. آپ اس کے بغور دیکھیں، یہ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف انڈیپینڈنس کے خلاف ہے. مجھے حیرانگی ہے ان پارٹیز پہ. یہ جو پارٹیز آتی ہے نا، رولنگ پارٹی، یہ چیمپئن ہے اپوزیشن کی. جب یہ آتے ہیں تو یہ ہمارے کیمپوں میں آتے، شہباز شریف صاحب، بالاول بھٹو صاحب، یہ سب تقریریں کرتے تھے. آج یہ کہتے ہیں کہ یہ بل یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ تمام پارٹیز اس میں شریک جرم ہے. پیپلز پارٹی ہے، اس میں نون لیگ ہے، اس میں MQM ہے. صرف JUI نے بائیکاٹ کیا تھا، مرزا صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی سے نکل گئے تھے. میں یہ نہیں کہتے، آپ کے پاس بل ہیں، آپ ڈیفیمیشن لا پاکستان میں ہے، پیکا ایکٹ کے خلاف ووٹ پرچے دیتی ہے FIA لکھتی ہے 16 پیکا ایکٹ 2016. وہ بھائی آپ کے پاس قانون پہ قانون، کتنے قانون بنائیں گے آپ کس طرح آپ نے گلا کیا سر پیپل پارٹی کے متعلق، آپ نے بات کی. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شمیلہ فاروقی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. شمیلہ، پیپل پارٹی سے گلا کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا صحافیوں کا، اور یہ بل پاس کروایا، اور اب جو ہے پریزیڈنٹ نے اس پہ سائن بھی کر دیے. تو پیپل پارٹی کیا یہ واقعی سمجھتی ہے کہ یہ بل ٹھیک ہے یا اس کو آنا چاہیے تھا؟ جی شکریہ. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت کا بل ہے، یہ پیپلز پارٹی کا بل نہیں ہے. اگین حکومت مجاز ہے، وہ جو قانون لانا چاہے نہیں لانا چاہے. یہ بل کمیٹیز میں ڈسکس ہوا، اور جس میں پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی بیٹھے تھے، اور وہاں پر تو اس بل کو بہت واٹر ڈاؤن کیا گیا. اس امینڈمنٹ میں تو سزا جو اب 3 سال کی تجویز کی گئی ہے، پہلے 10 سال کی تھی. یہ پیپلز پارٹی کی ہی کوشش تھی کہ اس کو کم کر کے 3 سال پہ لایا گیا. بہرحال ہمیں یہ امپریشن دیا گیا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ میڈیا ہاؤسز اور میڈیا آرگنائزیشنز اور جرنلسٹ کمیونٹی کو انگیج کرے گی، آن بورڈ لے گی. بہرحال انفارچونیٹلی وہ انہوں نے نہیں کیا. اب بل قانون بن چکا ہے. بات یہ ہے کہ آل از ناٹ لاسٹ. ابھی بھی پیپلز پارٹی کی کوشش یہی ہوگی کہ جرنلسٹ کمیونٹی کو انگیج کرے اور جو ان کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے ایک ترمیم آئی ہے، اس میں مزید ترمیم بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرف آخر تو ہے نہیں. سو آئی تھنک اس پہ بیٹھ کے ایک لائے عمل بھی بنانا پڑے گا، اور جو تحفظات ہیں وہ اس ہماری جو ایک صحافتی برادری ہے اس کے جو بھی تحفظات ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو بل ہے یہ صحافیوں کے خلاف ہے یا میڈیا کے خلاف ہے؟ دیکھیے میں یہ نہیں سمجھتی کہ جی کسی پرٹیکولر طبقے کے خلاف ہے. میں خود فیک نیوز کی ایک وکٹم رہ چکی ہوں، اور مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ جب میں FIA کی سائبر کرائم ونگ کے پاس گئی تھی تو انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کری، کیونکہ اٹس اے ٹوٹلیس بل، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ وقت اور حالات کو دیکھ کے قوانین کے اندر امپرووائزیشن ہونی چاہیے، لیکن اگر کسی اسٹیک ہولڈر کے تحفظات ہیں تو اس کو بھی دور کرنا چاہیے. یہ وقت کی ضرورت ہے. جی چلیں ٹھیک ہے شمیلہ، مجھے یہ یہاں بریک لینی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد، اور جب واپس آئیں گے بریک کے بعد تو بات کریں گے کہ آخر اس کا حل کیا ہے. ابھی شمیلہ نے کہا کہ ترمیم ہو سکتی ہے، کیا واقعی ترمیم لائی جا سکتی ہے؟ بریک کے بعد.